سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا۔ بشر حافی جمعہ کے دن، یوم الجمعہ کے دن وہ جو ہے فرض نماز پڑھ کر، جمعہ کی نماز پڑھ کر فوری نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں کو ان کے بارے میں تشویش ہوئی، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ مسجد میں نفل پڑھتے ہیں، فوری فرض نماز پڑھ کے یہ مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ ان کو تشویش ہوئی، جب ان کو تشویش ہوئی تو لوگوں کو تو اچانک دیکھا انہوں نے کہ بشر حافی جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں۔ ایک شخص نے پیچھا کیا، پیچھے چلے اور چلتے گئے تو دیکھا کہ بشر حافی، ان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ آخر یہ جمعہ کی نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے، فرض پڑھ کے سنت کیوں نہیں پڑھتے، آخر یہ جاتے کہاں ہیں؟ انہوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، دیکھا تو بشر حافی ایک ہوٹل میں داخل ہوئے، وہاں سے کھانا خریدا، پھر دوسرے مقام پر گئے تو وہاں سے دیکھا کہ کچھ شامی کباب ہے، وہاں سے وہ خرید رہے ہیں، اور خرید کر وہ ساز و سامان لے کر جو ہے شہر سے آگے نکلے، اور شہر سے آگے نکل کر مضافات میں وہ پہنچے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں پیچھے چلا، آخر میں معلوم کروں کہ بشر حافی کرتے کیا ہیں اور اتنی جلدی نماز سے مسجد سے نکل کیوں جاتے ہیں۔ وہ کہتے میں پیچھے چلا، مضافات تک پہنچا تو دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جو ٹوٹا پوٹا گھر ہے، مکان ہے، اور وہ دروازہ کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی ہے۔ بشر حافی ان کے گھر میں داخل ہوتے، اس گھر میں داخل ہوتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سوراخ سے دیکھنے لگا کہ بشر حافی آخر اس گھر میں کرتے کیا ہیں، ہو سکتا ہے یہ چھپ کر یہاں بیٹھ کر کھانے کے لیے حاضر ہوئے ہوں۔ جب وہ دیکھتے ہیں جو ہے وہ سوراخ کے اندر سے وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک فالج زدہ شخص ہے، ایک فالج زدہ شخص ہے، جو فالج زدہ آدمی ہے، اور فالج کی وجہ سے ان کے منہ سے جو ہے لار نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ بشر حافی اپنے شملے کو کھولتے ہیں، پانی کو ڈبوتے ہیں، اور ڈبو کر فوری طور پر ان کے چہرے کو صاف کرتے، منہ دھلاتے، ہاتھ دھلاتے، اور دھلانے کے بعد اسے جو چیز دوشا انہوں نے لے کر ان کی خدمت کے لیے وہ گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے انہیں پلاتے، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرتے، صاف صفائی کرتے، کھلاتے پلاتے، اور کھلانے کے بعد یہ جو بندہ تعقب کر رہا تھا یہ حیرت میں ہے۔ ان کا خیال تو بدگمانی تو کچھ اور تھی، باعث حیرت بنا ہوا ہے۔ انہوں نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا اور بشر حافی اندر سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے بدگمانی آپ کے تعلق سے کی۔ تو بشر حافی کہتے ہیں کہ مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، کوئی نماز و روزے اور تسبیح و طہارت کی وجہ سے میرا یہ مقام نہیں ہے، میں تسبیح مصلی اور اس کی وجہ سے میرا یہ مقام اور میری مقبولیت نہیں ہے جو خلق خدا میری اتنی تعظیم کرتے ہیں اور جانور تک میرا ادب کرتے ہیں۔ میری جو رب سے اتنی قربت ہے یہ خلق خدا کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلق خدا کی خدمت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق خدا کی خدمت کی وجہ سے بشر حافی کو اتنا بڑا عارف باللہ بنا دیا۔ تو برادران محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں، اس لیے کہ ایک روٹی ایک بھوکے کو کھانا کھلانا خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی محتاج کو ایک روٹی آپ کھانا کھلا دو۔ برادران محترم، یہی وہ بشر حافی ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لوگ زمانہ ان کے پاس جو ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس مسئلے معلوم کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، لوگ ان کے پاس شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل جہاں زمانہ ان کے بعد شریعت معلوم کرنے آتا، امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ تو اتنے بڑے شریعت کے امام ہیں، زمانہ آپ کے پاس شریعت کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے، آپ بشر کے پیچھے جاتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہم سے شریعت کا حال معلوم کرنے آتے ہیں، شریعت پوچھنے آتے ہیں، شریعت معلوم کرنے آتے ہیں، میں بشر کے پاس صاحب شریعت کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زمانہ شریعت پوچھنے آ رہا ہے امام احمد بن حنبل سے، اتنے بڑے وقت کے امام ہیں امام احمد بن حنبل، لیکن امام احمد بن حنبل بشر حافی کے بعد جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں صاحب شریعت کا حال پوچھنے جا رہا ہوں۔
آپ اندازہ لگائیں بشر حافی کتنے بڑے اللہ کے محبوب و پسندیدہ ولی گزرے ہیں۔